وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی. معلوم ہوا وقت نہیں گزرا. میں کچھ بیان کروں گا, میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ. اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود ہے, اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں, متفق علیہ, جس میں روایتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر, اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم, وہ نوٹ کر لیجئے. یہ انصاری صحابی ہیں, ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو. یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی, اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا, نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا, اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی. چنانچہ بعد دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی. اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے ہیں حضور سے کہ ہم نے سنا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود, لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے, اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے, ان کو اس سے بہت شغف تھا. تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا. چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے, یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس بن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے, لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ. اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی. حضرت صعصع بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا, وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات کے انہیں لے جایا گیا. قال بینما انا فی الحقیم وربما قال فی الحجر. حضور فرماتے ہیں کہ میں کسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا, اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو. مضطجعا, میں لیٹا ہوا تھا. اذ اتانی آتٍ, کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا. یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل. یہ بات میں واضح ہو جائے گا. فشق ما بین ہذہ الی ہذہ, حضور نے اشارہ فرمایا, اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا, یعنی من طفرۃ نہرہ الی شعرتہ, یہ جو گہا ہے حلق کا گہا یہاں سے لے کر تیرے ناف تک سینہ چاک کیا. فاستخرج قلبی, اور میرا دل نکالا. ثم اعطیت بطست من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی, پھر ایک تخت لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملوء تھا, بھرا ہوا تھا, تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو, سینے کو دھویا گیا. ثم غسل ثم اعید وفی روایت, اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا وحکمتا. اسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا مائے زمزم سے, اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیے گئے. ثم اعطیت بدابۃ, پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا دون البغل فوق الحمار, جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ چھوٹا تھا اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا تھا. اب یہ جو سفید تھا, یقال له البراق, جس کا نام براق ہے. وَيَضَعُ خَطْمَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ,
اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پہنچا تھا. فائن تو آئے ہیں، میں اس پر سوال ہوا. فن طلق بی جبرائیل، اب یہاں نام آ گیا، وہ آنے والے کون تھے؟ پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبرائیل حتی اتت سماء دنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، جو پہلا آسمان. اب یہاں دیکھیے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا. دوسری روایات سے ہم اس کو جوڑ کر جمع کریں کہ پہلا زمینی سفر ہے، مسجد اقصی تک پہنچے ہیں. وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا، براق کو، جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے، اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی. بہت سے لوگ جمع ہوئے، میں منتظر تھا کہ کون نماز پڑھائے گا کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا. میں نے نماز پڑھائی اور پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء تھے جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی. یہاں سے بھی شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر. لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے فاستفتح، انہوں نے دستک دی، کھلوانا چاہا. قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے؟ قال جبرائیل، انہوں نے جواب دیا جبرائیل. قیل ومن معک، پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ دیکھیے یہاں ذہن میں رکھیے گا، اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو، لیکن پھر بھی پوچھ رہے. قانون قانون ہے، دروازے پر دستک دینی ہوگی، آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنی ہوگی، چاہے علم میں ہو. جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا، وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی، شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہو. تو قانون قانون ہے. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد ارسل الیہ، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے فرمایا ہاں. قیل مرحبا بہ فنعم المجیب، جاء ففتح فلما خلصت، اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں. پھر وہ سمائے دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہوا. فیضا فیہا آدم، میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم تشریف فرما. فقال ھذا ابوک، جبرائیل نے کہا کہ آپ کے جد امجد ہے. فسلم علیہ، ان کو سلام کیجئے. فسلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کہا. ورد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا. ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہے، مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر. ثم صعد بی، پھر مجھے اور اٹھایا گیا. حتی اتى السماء الثانیہ، یہاں تک کہ جبرائیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک. فاستفتح، پھر وہی سوال و جواب ہے، میں ترجمہ نہیں کروں گا. قیل من ھذا؟ قال جبرائیل. قیل ومن معک؟ قال محمد. قیل وقد ارسل الیہ؟ قال نعم. قیل مرحبا بہ فنعم المجیب، جاء ففتح فلما خلصت. جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر، فاذا یحییٰ وعیسیٰ وہو ابنا خالۃ، وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہے اور یہ خالہ داد بھائی ہیں. قال ھذا یحییٰ وھذا عیسیٰ فسلم علیہما. فسلمت فردا. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا. ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو یہاں نوٹ کیجیے گا. حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں تھے، لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، بھائی کہہ رہے ہیں. آدم جد امجد ہے، انہوں نے بیٹا کہا. مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، وہ نبی تو ہے، سب کہیں گے نبی، لیکن کوئی بھائی کہے گا، کوئی بیٹا کہے گا. ابراہیم بیٹا کہیں گے، موسیٰ وہ بھائی کہیں گے، جن کی نسل سے آپ نہیں. وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے نسل. ثم صعد بی الی السماء الثالثة فاستفتح. قیل من ھذا؟ قال جبرائیل. قیل ومن معک؟ قال محمدا. قیل وقد ارسل الیہ؟ قال نعم. قیل
مرحبا به فنعم المجيب جاء ففتح فلما خرجت اذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی، اب تیزی کے ساتھ میں سبھی کو پڑھ دینا چاہتا ہوں. ثم صعد بي، پھر مجھے اور بلندی پر لے جایا گیا، حتى اتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيب جاء ففتح فلما خرجت فاذا ادريس فقال هذا ادريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. یہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے. ثم صعد بي حتى اتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيب جاء ففتح فلما خلقت فاذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى اتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيب جاء وفتح فلما خرجت فاذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. سرے آسمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات. فلما جاوزت بتا، جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ روئے. قیل ما یبکیک، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی، کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی ہے. يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی، میرے بہت بعد آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو. بہرحال اپنی امت کا خیال تو ہے، وہ شفقت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال. اسے معاذ اللہ کسی حسن پر معمول نہ کیجیے، بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا وہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری کی. ثم صعد بی، پھر مجھے اور بلند کیا گیا ایک سماء السابعة، ساتویں آسمان پر. فاستفتح قیل من هذا قال جبرائیل قیل ومن معك قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث اليه قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجيب جاء فلما خرجت فاذا ابراهيم قال هذا ابوك ابراهيم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. حضرت ابراہیم نے پھر استقبال کیا، خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے. ثم رفعت، اب ذرا یہاں نوٹ کیجیے گا، یہاں صعد تو نہیں آیا، صعد بھی نہیں آیا، رفعت. پھر مجھے اور بلند کیا گیا الی سدرۃ المنتہی. یہ سدرۃ منتہی ہے جس کا ذکر ہے سورۃ النجم. اسی سدرۃ المنتہی کے پاس جنت مأوا ہے، وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو ٹھکانہ بنے گی اللہ کے نیکوکار بندوں کا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. فادخلوها خالدین، وہ بھی وہی ہے. پھر اٹھائے گئے حضور بیت المعمور تک. ثم اعطیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل. پھر میرے سامنے یہ بیت معمور کیا ہے یہ بھی جان لیجئے. یہ در حقیقت اس سماء سابعہ پر، ساتویں آسمان پر خانہ کعبہ کا اصل جو ہے اللہ کا گھر، جس کا یہ ظل اور سایہ اس دنیا میں ہے خانہ کعبہ، یہ ہے وہ بیت المعمور، جس کے بارے میں ایک اور روایت میں الفاظ بھی آئے ہیں اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہوا ہے آج تک اسے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی. اسی طریقے سے وہ فرشتے ہیں جو طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا. پھر جان لیجیے یہ ہماری نگاہوں سے مخفی عالم غیب کی ایک دنیا ہے اپنی جگہ، چاہے ہمیں نظر نہ آئے. پھر میرے سامنے 3 برتن لائے گئے، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا
اور ایک شراب کا. فاخذت اللبن، میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا. قال هي الفطرہ، حضرت جبرائیل نے توثیق کی کہ یہ ہے اصل میں آپ کا انتخاب درست ہے، یہ فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی جو فطرت انسانی سے قریب ترین شہر کا آپ نے انتخاب کیا. انت علیہا وامتک، اسی فطرت پر اے محمد آپ بھی ہے، آپ کی امت بھی ہے. ثم فرضت علیہ صلوات 50 کل یوم. ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں، اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ 3 چیزیں حضور کو یہاں عطا کی گئی. ایک تو 50 نمازیں جو فرض ہوئی، ایک دن رات میں 50 نمازیں، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو تحفہ اللہ نے دیا محمد کو امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہاں سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ 2 آیات، یہ جنت کے خزانوں میں سے 2 خزانے ہیں جو شب معراج کو عطا ہوئے ہیں محمد رسول اللہ کو بطور تحفہ امت کے. اور تیسری بات یہ کہ اے نبی، آپ کی امت کے لیے یہ خصوصی بات ہے کہ آپ کی امتیوں کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے. یہ خصوصی تحفے ہیں جو امت کے لیے لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 تحفے، نماز جو اس معراج میں فرض ہو رہی ہے، اسی کو حضور کہہ رہے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین. اہل ایمان کے لیے یہ بمنزلہ ہے معراج. اس میں سے روایت میں تفصیل آ رہی ہے. واپس جب آئے ہیں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ 50 نمازیں بہت ہیں، مجھے تجربہ ہے، تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی، واپس جاؤ درخواست کرو کم کرواؤ. حضور گئے، 10 نمازیں اس میں معاف ہوئی، 40 ہوئی. پھر یہی بات ہوئی، پھر بھیجا حضرت موسیٰ نے، پھر 30 ہوئی، پھر 20 ہوئی. چوتھی مرتبہ پھر وہ 10 اور پھر 5 رہ گئی. اس پر بھی حضرت موسیٰ نے یہ کہا اب بھی جاؤ، یہ بھی بھاری ہے. حضور نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، میں اتنی مرتبہ جا چکا ہوں، مزید اب جانے سے حیا محسوس کر رہا ہوں. تو ندا آئی کہ یہ 5 ہی 50 کے برابر ہے، ہمارے ہاں اور بدلا نہیں جاتا. یہ 5 جو ہے در حقیقت یہ قائم مقام ہے ان 50 کے کہ جو اول ہم نے فرض کی تھی. یہ 50 ہی شمار ہوگی اگر ان کا انسان ان پر مداومت اختیار کر لے. میں آخری جملہ آپ کو استثنا دیتا ہوں. فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ بِهَا